حامدا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. جناب صدر باوقار مادر علمی جامعہ سراج المصطفیہ جھنڈا نگر نیپال کے ناظم محترم حضرت مولانا شبیر محمد ندوی حفظہ اللہ تعالی، اساتذہ جامعہ اندلیبان چمن سراجی شاہینوں اور دیگر مہمانان باوقار، سب سے پہلے میں اپنے فارغ ہونے والے تمام بچوں کو جن کا تعلق شعبہ عربی جامعہ سراج المصطفیہ جھنڈا نگر نیپال اور ایسے ہی جامعہ کے دوسرے شعبہ تحفیظ سے ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس گلشن علمی کا انتخاب کیا جو ملک نیپال کا ایک نامور، منفرد اور مرکزی ادارہ ہے. یہاں کے اساتذہ کرام سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب جامعہ سے ایک سفیر کی حیثیت سے آپ نکل کر کے عوام کے مابین جا رہے ہیں. آپ جہاں بھی رہیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ آپ بہترین امت ہیں. آپ کو ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، آپ کو معاشرے اور سماج کی اصلاح کے لیے، آپ کو معاشرے سے شرک و بدعات کا خاتمہ کے لیے تیار کیا گیا ہے. آپ بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں گے اور برائیوں سے من کل الوجوہ اجتناب کرتے ہوئے اپنے جاننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو اور ایسے ہی جہاں تک آپ کی رسائی ہوگی ان لوگوں سے شرک و بدعات اور غلط رسم و رواج کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیے گا. انہیں بھلائیوں کی تذکیر کیجیے گا اور برائیوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کی تذکیر کرتے رہیے گا. ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک عظیم کتاب صحیح بخاری کا درس دیا جو کتاب اللہ کے بعد اس دھرتی کی سب سے عظیم اور سب سے صحیح اور سب سے سچی کتاب ہے. اس علم کو آپ نے حاصل کیا. ایسا ممکن ہے کہ آپ کو معاشرے کے اندر جب آپ جائیں تو بہت سارے لوگ زد و کوب کریں، پریشان کریں. یہاں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے اپنی جگہ دوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کی ذہانت و فطانت اور آپ کی علمی عظمت اور علمی وقار کا چرچا عام ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس مجلسیں لگتی ہیں، جو علم سیکھنے کے لیے لوگ، سنت رسول سیکھنے کے لوگ تشریف لاتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات اٹکنے لگی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کرنے لگے لوگ. حاکم بخارا خالد بن احمد الزہلی کو یہ کہتے ہیں جب لوگوں کی شکایتیں ان کے پاس پہنچی اور انہوں نے سوچا کہ امام بخاری کو میں بلاؤں اپنے گھروں میں، وہ آ کر کے ہمیں بھی درس دیں اور ہمارے شہزادوں کو، ہمارے بچوں کو بھی سکھلائیں. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی علم کی کئی محبت کا پتہ چلتا ہے. وہ درباری علماء میں سے نہیں تھے کہ جہاں ان کو بلایا جائے فوراً فٹافٹ چلتے بنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے پیغام آتا ہے اور قاسم آ کر کے جب یہ جواب دیتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر دوبارہ قاصد آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ یہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہرگز علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہوں، انا لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ علم کو لے کر کے دروازوں پر گلی کوچوں میں جاؤں، سڑکوں پر جاؤں اور لوگوں کے سامنے علم کو ذلیل کر کے بیان کروں. آپ حاکم وقت ہیں، آپ اس وقت کے لیڈر ہیں. آپ اگر مجھ سے علم سیکھنا چاہتے ہیں تو میری مجلس میں تشریف لائیں، مسجد میں تشریف لائیں، میرے گھر پر تشریف لائیں. میں جیسے تمام لوگوں کو علم سکھاتا ہوں ایسے آپ کو بھی علم سکھاؤں گا. اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ جواب دیا اس وجہ سے یہ جواب
تاکہ لوگ